واٹس ایپ پر ایک کویشچن ریسیو ہوا ہے وحید ربانی صاحب کا، اور یہ اتنا خوبصورت اور ٹو دی پوائنٹ کویشچن تھا کہ میں مجبور ہو گیا کہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں۔ لکھتے ہیں کہ کوشش کے باوجود بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثبت چیزوں کو لمبے عرصے تک قائم رکھنے میں فیل ہو جاتے ہیں، اور پرانی منفی عادات کو ایک عرصے تک ترک کرنے کے بعد آپ پھر اس کی طرف مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ مثبت سرگرمی جیسے تسبیح، ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ، نماز اور روح کی صحت مند ایکسرسائز پر استقامت پالیں، اور منفی سرگرمیوں جیسے بد نظری، بد کلامی، روح کی صحت مند ایکسرسائز سے دوری اور بے حیائی سے بچ کر رہیں؟ یہ ایک عمومی مسئلہ ہے جس کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وحید ربانی صاحب، ایکسیلنٹ کویسچن، اور مجھے روزانہ تقریباً 100-150 تو میسیجز اور وائس آتے ہیں واٹس ایپ پر، اور بہت کم ایسے کویسچن ہوتے ہیں جن پر آپ یوں سمجھیں کہ مجھے ایسا فیل ہو کہ ان کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑے۔ لیکن یہ کویسچن اتنا خوبصورت تھا کہ اس پر ریکارڈنگ کروائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اب یہ جو وحید ربانی صاحب نے کویسچن کیا ہے، یہ کویسچن انسان کے توبہ کرنے کے بعد اپنی پرانی زندگی میں پلٹ جانے کے خوف کا ایک اظہار ہے، اور اکثر لوگوں سے ایسا ہوتا بھی، ہم سب سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں ہم جس سائنس پر بات کریں گے اس سائنس کا نام توبہ ہے، اور لاجیکلی وی ول ٹاک اباؤٹ گناہ، توبہ اور لائف آفٹر توبہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے گناہ کو، اپنے کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور گناہ کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بھی بڑی عجیب بتاؤں۔ گناہ جو کہ بری عادت ہوتا ہے، ساری بری عادتیں نہیں چھوڑی جاتی، کچھ بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، کچھ رہ جائیں گی، کچھ معتدل ہو جائیں گی، کچھ کبھی کبھار سرزد ہوا کریں گی، کچھ بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر بری عادت کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ پرفیکشن، کاملیت اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا چکی ہے، اور یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کی تمنا کبھی نہ پالیے گا کہ آپ اپنے آپ کو الٹیمیٹلی کلینس کر لیں گے۔ اٹس ناٹ گونا ہیپن، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ فیصلہ کر لیا کہ آدمی نے کہ جی گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہ جب چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ بروئے کار بھی آئے گا۔ اب جب بروئے کار آئے گا تو بیک وقت نفس اور شیطان دونوں کے خلاف جنگ کا میدان لگے گا اس کا، اور بے پناہ اس کو تکلیفیں آئیں گی، اداسیاں آئیں گی، مایوسیاں آئیں گی، دباؤ آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، فزیکل بھی آئیں گی، سائیکولوجیکل بھی آئیں گی، روحانی بھی آئیں گی۔ ان سب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ جس بھی عادت کو آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن کی، یعنی کہ آپ کی، اس کے ساتھ شدید ترین ایموشنل، فزیکل، سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ بن گئی ہے۔ آپ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یعنی کہ نفس، یعنی کہ مائنڈ اور وہ عادت مل گئے ہوئے ہیں، یعنی عادت فطرت بن چکی ہے۔ تو جب اس کو جدا کیا جائے گا تو جو اٹیچمنٹس ہیں وہ ایموشنز پیدا کریں گی، ہرٹ ہوگا باڈی میں اور مائنڈ میں، دونوں جگہ پہ۔ تو اس بات کو ذہنی طور پہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ تکلیف آئے گی۔ اس پروسیس کو وڈرال کہتے ہیں۔ آپ وڈرا کر رہے ہیں کسی بھی ہیبٹ سے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی بھی عادت ڈال لیں، اسی طریقے سے وڈرال بھی کسی بھی شے کا ہوتا ہے، نشے کا ہوتا ہے، گناہ کا ہوتا ہے، بری عادت کا ہوتا ہے، غیبت کا ہوتا ہے، بغض کا ہوتا ہے، کینے کا ہوتا ہے، بے حیائی کا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وڈرال آپ کی محبت کا ہوتا ہے، وڈرال آپ کے غم کا ہوتا ہے، وڈرال آپ کے ماضی کا ہوتا ہے، نوسٹیلجیا کا ہوتا ہے۔ ایوری تھنگ یو کین ہیو withdrawal آف ایوری تھنگ۔ یہ withdrawal کا وہ پروسیس ہے
جس کو لے کر ہم گناہ، کسی بھی بری عادت، کسی بھی نشے کو، کسی بھی انسان کی محبت کی محتاجی کو، کسی بھی رشتے کے چیلنج کو، کسی بھی ریلیشن شپ کی ریزسٹنس کو اور بلیک میلنگ کو کیور کرنا سیکھیں گے۔ اب ہم وڈرال کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم نے جس بھی آپ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے، جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو طے کر لیں کہ آپ جس بھی شے کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس میں یہی سب کچھ ہوگا جو ابھی میں آگے بتانے جا رہا ہوں، اس کے اندر اندر ہی ہوگا۔ تو جب بھی کسی گناہ کو ہم چھوڑیں گے تو جو تکلیف آئے گی اس کو وڈرال کہا جائے گا۔ اور وڈرال کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کیسا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اس پر اب ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وڈرال جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ایکیوٹ وڈرال ہوتا ہے۔ ایکیوٹ وڈرال ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے پورن مووی دیکھنا چھوڑی، اس کو عادت پڑی ہوئی تھی۔ یہ میں کچھ سبجیکٹس کو اس لیے اندر لے کے آ رہا ہوں کہ میرے پاس جو میسیجز آتے رہتے ہیں وہ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو پرسنلی یہ چیزیں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گی معاملے کو اپنے اپنے تناظر میں رکھ کر دیکھنے سے۔ تو ایک انسان نے اس کو پورن دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس عادت سے دستبردار ہو جاؤں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس کو آئے گی تکلیف جو آئے گی، وہ جو انیشیل فیز ہوگا، جو شروع کا جھٹکا ہوگا، اس کو ایکیوٹ وڈرال کہتے ہیں۔ وہ شدید ترین ہوتا ہے، وہ اتنا شدید ترین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نفس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ فیک ہوتا ہے، اسے سائیکوسس کہتے ہیں، خلجان ہوتا ہے، جس کو اینگزائٹی کہا جاتا ہے۔ ابھی میں بات کو کھولوں گا تو آپ کو ساری سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی اندر کی بات بتاتا چلوں کہ اس میں محبت بھی ڈال لیجئے گا، اس میں نشہ بھی ڈال لیجئے گا، اس میں ہر قسم کا جو گناہ ہے وہ بھی ڈال لیجئے گا، اور اس میں ڈپریشن بھی ڈالیے گا، اور اس میں نیند کی گولیاں بھی ڈالیے گا، اور اس میں اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹس بھی ڈالیے گا۔ بٹ پلیز انڈرسٹینڈ، بائی پولر اینڈ سکیزوفرینیا جن لوگوں کو ہے، اے ڈی ایچ ڈی تک بھی بات اس میں آ جائے گی، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اور او سی ڈی والے لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ویڈیو تریاک ہوگی، الحمدللہ انشاءاللہ تعالی لازم ایسا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ لیکن کچھ بیماریاں سائیکولوجیکل ایسی ہیں جن کو صرف سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے جیسے شوگر ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کو ساری زندگی دوائی لینی پڑتی ہے۔ اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، اسے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ڈسکریج ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک بندے کو شوگر ہوگی، اب وہ ساری زندگی ٹیبلٹ لے گا اور اس کے ساتھ وہ پھر آہستہ آہستہ انسولین پہ آ جائے گا، تو اب کیا کرے، خودکشی کر لے۔ پھر سروائیو کرنا ہے نا زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آدمی کو ایسی بیماری بھی دیتا ہے جس میں اس کا امتحان ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کی ذات کو گہرا کیا جاتا ہے، اسے علم حاصل کرنے پر مائل کیا جاتا ہے، سنجیدگی عطا کی جاتی ہے۔ تو کسی بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کسی بھی آزمائش کو مصیبت نہ سمجھیں۔ کسی مقصد کے لیے آپ کی زندگی میں بھیجی گئی ہے، آپ کو کچھ بتایا جانا مقصود ہے۔ تو لیکن بات بتانے والی یہ ہے کہ میں نے بھی کہا کہ نیند کی گولیاں، اور میں نے پھر کہا کہ اینٹی ڈپریسنٹس، لیکن حکمت کے ساتھ چھوڑنی ہے، صبر کے ساتھ چلنا ہے۔ فوری طور پہ کوئی امپلیکیشن اپنی لائف میں کچھ اپلائی نہیں کرنا شروع کر دینا ہے۔ پہلے نالج کو گین کریں، پہلے اس کو اندر جانے دیں اپنے مائنڈ میں، اس کے بعد انالیسز ہوگا، پھر آپ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو دوائی بالکل نہیں چھوڑنی۔ جو لوگ نیند کی گولی لے رہے ہیں، جو لوگ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے چھوڑیں گے، میری ویڈیو دیکھنے کے بعد چھوڑیں گے، لیکن اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد چھوڑیں گے۔ بے شک میری ویڈیو دکھا دیجیے گا، اتنی لمبی پتہ نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک آپ خلاصہ ان کو بتا دیجیے گا کہ جی یہ صاحب ہیں
اور یہ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو اگر ڈاکٹر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ میری بات کو انڈورس کریں گے. اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے کہ انڈورس ہی کیا جائے گا. اچھا اب بات آ گئی ہے ایکیوٹ وڈرال کی. تو جب کوئی عادت چھوڑی ہے اور فار ایگزامپل نیند کی گولی چھوڑ دی ہے, تو ظاہر ہے اس کو لیتے تھے تو نیند آتی تھی, تو اس کو چھوڑیں گے تو ٹراما آئے گا, مائنڈ جو انسان سو نہیں پائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی ڈرنک کرتا ہے, اب وہ اگر ڈرنک ڈیلی کر رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے کر رہا ہے تو اس کی تو فطرت بن گئی ہے. تو جب وہ اس کو چھوڑے گا تو ایک شدید ترین اس کو صدمہ آئے گا, وہ اس کی نفسیات کو تہ و بالا کر کے رکھ دے گا. دو طریقے ہوتے ہیں چھوڑنے کے. ایک طریقہ ہوتا ہے کولڈ ٹرکی کا, ایک طریقہ ہوتا ہے ٹیپرنگ کا. کولڈ ٹرکی کا مطلب یہ ہے کہ آنن فانن چھوڑنا ہے, ابھی چھوڑنا ہے, اسی وقت چھوڑنا ہے. جتنی بھی ڈوز لی جا رہی ہے, جو بھی جتنی بھی دیر ہوگی ہے, بس سوچ لیا ہے تو چھوڑ دیا ہے. اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے, لیکن عرصہ اس تکلیف کا تھوڑا سا کم ہے, اور اس میں ایجوکیشن اور اس میں انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم بہت بڑا ہے. یہ دوسرا طریقہ جو ٹیپرنگ کا ہے, اس میں آہستہ آہستہ چھوڑا جاتا ہے. سارا کچھ بتاؤں گا, ساتھ ساتھ چلتے رہیے, ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات سلجھ جائیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایکیوٹ جو کولڈ ٹرکی ہوتا ہے اس میں فوراً چھوڑ دیا جاتا ہے, اور جو ٹیپر ہے اس میں بڑی مصلحت کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑا جاتا ہے. تو ہم مثال کے طور پہ اب رکھیں گے, ڈرنک کو تو مناسب نہیں لگتا, پاور موویز کا بھی میں نے ذکر کر دیا. جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی, وہ اپنے اپنے پرسپیکٹیو کے حساب سے اب آگے اس ویڈیو کو دیکھیں گے. تو ہم مثال کے طور پہ لے کے چلیں گے نیند کی گولی کو, لیکن میں اویئر کر رہا ہوں کہ ہر بری عادت, کوئی بھی گناہ, کوئی بھی غم, کوئی بھی ڈپریشن, کوئی بھی انگزائٹی, کوئی بھی سٹریس, زندگی کا بڑے سے بڑا روگ, بڑے سے بڑا نوسٹیلجیا, بڑے سے بڑی ڈے ڈریمنگ, بڑے سے بڑا OCD اسی میتھڈ سے نکلے گا, اسی پروسیس سے نکلے گا. 100% کیور آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کچھ نہیں چھوڑیں گے, مکمل ترین شفا ملے گی. مسئلہ یہ ہے کہ پروسیجر کو فالو کرنا ہے. تو کولڈ ٹرکی وڈرال ایک آدمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں میڈیسن لے رہا ہوں, نیند کی گولی لے رہا ہوں, 10 سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں, 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے اس کو چھوڑنا ہے. تو اب اگر تو کولڈ ٹرکی کرتا ہے, روز لے رہا, چھوڑ دی, تو فوری طور پہ سٹریس بھی آئے گا, اداسی بھی آ جائے گی, پریشانی آ جائے گی, رونا آنا شروع ہو جائے گا, سمپٹمز آئیں گے. سادہ زبان میں اس کو کہتے ہیں سمپٹمز آتے ہیں. ایموشنز کی رولر کوسٹر آئے گی, فیلنگز کی رولر کوسٹر آئے گی, کبھی خوف آنا شروع ہو جائے گا, کبھی ڈر لگنا شروع ہو جائے گا, انسومنیا آ جائے گا, چکر آنے لگ جائیں گے, بہت زیادہ کرائنگ ایپیسوڈ آئیں گے, ہر وقت ذہن میں سوچیں تیز ہو جائیں گی. OCD, آئی ہوپ مینی پیپل آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو فزیکل سمٹم سٹارٹ ہو جائیں گے, ڈائریا ہو جائے گا, کانسٹیپیشن ہو جائے گی, گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے, بلوٹنگ ہو سکتی ہے, پیٹ پھول سکتا ہے, الرجی ہو سکتی ہے, اسکن کے پرابلم ہو سکتے ہیں, آنکھوں کے آگے وہ فلوٹنگ آنا شروع ہو جائیں گے, آنکھوں کا پانی خشک ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے, سانس لینے میں رکاوٹ آ سکتی ہے, چیسٹ میں پین ہو سکتی ہے, ریبز میں پین ہو سکتی ہے, بیک بون کے پرابلمز آ سکتے ہیں, ٹانگوں کا کھچاؤ آ سکتا ہے, جیلی لیگز آ سکتی ہیں. بولتے ہی جاؤں گا, اتنے سمٹمز ہیں, کاؤنٹ لیس سمٹمز ہیں. ان میں سے کوئی بھی سیٹ آ سکتا ہے. کوئی ایک سمٹم زیادہ ہائٹ پہ ہو سکتا ہے, 3-4 سمٹمز ہائٹ پہ ہو سکتے ہیں, باقی تھوڑے کم ہو سکتے ہیں. پھر یہ سیٹس چینج ہوتے رہتے ہیں, کچھ 2-4 نئے اوپر ہو گئے, 2 پیچھے ہو گئے. اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکیوٹ وڈرال. کوئی ایج نہیں ہے. نارملی ڈاکٹر صاحبان سے پوچھیں تو وہ تھوڑا سا مجھے ان سے یہ گلا ضرور رہتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈرگ کا, کسی بھی ایڈکشن کا وڈرال جو ہے وہ 14-15 دن, 1 مہینے بتاتے ہیں, جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے. بہت لمبا عرصہ چلتا ہے. جو ڈاکٹرز خود سگریٹ پیتے ہیں, جو ڈرنک کرتے ہیں, اور یا پورن دیکھتے ہیں, یا کوئی اور کیمیکل لے رہے ہیں, ان کو میری بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کس بلا کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال خوشی کی خبر اور اطمینان کی خبر یہ ہے کہ اس میں آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, آپ کے ذہن کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. کوئی انسان پاگل نہیں ہوگا, کوئی انسان خودکشی نہیں کرے گا, کسی انسان کو کوئی طویل بیماری نہیں آئے گا. مائنڈ آپ کو بتائے گا, باڈی آپ کو بتائے گی. دیکھیں جو ہمارا نروس سسٹم ہے یہ ہر قسم کی بیماری کو ممک کر سکتا ہے. جو ہماری سائیکالوجی ہے وہ
کینسر کے سمٹمس نکال سکتی ہے, ہارٹ اٹیک کے سمٹمس نکال سکتی ہے. پینک اٹیک, اٹ فیلز لائک یو آر ہیونگ اے ہارٹ اٹیک, اے میسو ہارٹ اٹیک, کارڈک اریسٹ والی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے ابھی خوابوں کے اوپر ویڈیو کر کے ہیں, سلیپ پیرالسس آتے ہیں, نائٹ میئرز آ سکتے ہیں, نائٹ سویٹنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو, چکر آنے والا بھی میں نے آپ کو بتایا. بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو ریئلٹی میں لگے گا کہ یہ تو فزیکل میرے ساتھ ہو رہا ہے, میری باڈی کے اندر ہو رہا ہے, میرا بلڈ پریشر چڑھ گیا ہوا ہے, یہ میرا بلڈ پریشر گر گیا ہوا ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اگر آپ کے پاس انالیسس پراپر ہے, اگر آپ نالج سے اکوپڈ ہیں. دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, سفر کرنا چاہتا ہوں, سورہ کہف میں فرمایا, اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو علم سکھایا وہ میں آپ سے سیکھوں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. اور پھر شاکنگ سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے کہ فرمایا کہ تو صبر کیسے کرے گا جب کہ تو جانتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنس یعنی صبر علم کا بائی پروڈکٹ ہے. علم کے نتیجے میں صبر ظہور پذیر ہوتا ہے. صبر کیا نہیں جاتا, جو کیا جاتا ہے اس کو جبر کہتے ہیں. جو صبر ہوتا ہے وہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے, اس کے ایکشن سے نکلتا ہے, اس کے کریکٹر سے نکلتا ہے, اس کی باتوں سے نکلتا ہے, اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے, اس کے افعال میں صبر ہوتا ہے. وہ صبر اس کے علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا علم اللہ کے فضل سے دوں جس کے نتیجے میں آپ کے اندر بے پناہ صبر کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے. اور یاد رکھیے گا, صبر شفا ہے, صبر ہیلنگ ہے. ان اللہ مع الصابرین نہیں پڑھا ہوا آپ نے قرآن پاک میں؟ جب اللہ نے کہہ جو دیا ہے کہ میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, تو پریشانی کس بات کی ہے؟ بیماری تھی, مقدر میں تھی, آ گئی, اپنی غلطی سے اپنے ہاتھوں کے کارن آئی ہوگی, یا جینیٹک آئی ہوگی, کسی نہ کسی وجہ سے آئی ہوگی نا. ہو گیا, جو پیچھے ہو گیا وہ ہو گیا. اب آگے چلنا ہے, تو آگے اب تھوڑی تکلیف بھی تو کاٹنی ہے. جب کسی مومن کو تکلیف پہنچی تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. تو اب یہ ڈبل ٹرپل دیکھیں, اتنے اسپیکٹ ہوتے ہیں ایک بات کے کہ گنوانے بیٹھوں تو بات میں سے نکلنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش پوری ہے کہ میں آگے کو بڑھوں. اب اس وقت میرا فلو مجھے چاروں طرف سے گھیر رہا ہے اور مجھے یہاں سے آگے نہیں جانے دے رہا. لیکن جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ لوگوں کا جو انٹلیکچوئل ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. لوگ اتنی زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, تھک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں. اس لیے واللہ میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ چھوڑ کے اس مقام سے آگے بڑھتا ہوں. تو آیا ایکیوٹ وڈرال آئے گا, گزریں اس میں سے, فیس کریں اس کو. کسی بھی گناہ کو, کسی بھی ڈپریشن کو, کسی بھی انگزائٹی کو, سٹریس کو, کسی بھی اٹیچمنٹ کو جب چھوڑا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک پروسیس ٹریگر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ری باؤنڈ انگزائٹی. یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے انگزائٹی ہے, جب انہوں نے انگزائٹی کی میڈیسن چھوڑی ہے تو ان کو ری باؤنڈ انگزائٹی کا ایفیکٹ ٹریگر ہوا ہے. جو انگزائٹی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی, یعنی جب انگزائٹی ہوئی تو اس وقت دوائیاں لینی شروع کر دیں, نیند کی گولیاں لینی شروع کر دیں, اینٹی ڈپریسنٹ لینی شروع کر دیں, 5-10 سال لیں. اور اس کے بعد جب چھوڑی تو جو وڈرالز آئے ہیں وہ میڈیسن کے بھی ہیں, اور جو ری باؤنڈ انگزائٹی ہے جو پہلے فیس نہیں کی تھی, جسے چھپ گئے, جس کو نمب کر دیا تھا, وہ رومی یاد آ گئے. فرمایا درمان درد در درد است, دا کیور فار پین از ان دا پین. پہلے بھی بات کر چکا ہوں, درد کا علاج تو درد میں ہی چھپا ہوا ہے.